ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے تھے۔ ایک نبی گزرے بہت بڑے جلالی نبی ہیں، تقریر کر رہے ہیں۔ تقریر کرتے کرتے ایک آدمی ان سے پوچھا کہ بھائی آپ تو ہمارے سامنے تقریر کر رہے ہیں، یہ بتاؤ اس دنیا میں یعنی اس مقام پر یا اس جگہ میں آپ سے بڑا بھی کوئی ایسا شخص ہے کہ جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے، آپ سے زیادہ جاننے والا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام بولے بھائی میں تو نبی ہوں، میرے سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہے، میں ہوں زیادہ جاننے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ بول اور ان کی یہ بات پسند نہیں ہے۔ فوراً اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈالے کہ اے موسیٰ تمہارے سے زیادہ یعنی ایک جاننے والا ایک شخص ہے، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام بھی خواہش پیدا کرے کہ بھئی میں بھی جاتا ہوں، جا کے ان سے علم حاصل کرتا ہوں۔ تو ان سے پتہ پوچھے کہ انہوں جو میرے سے زیادہ میرے موجود ہوتے ہوئے حالانکہ میں نبی ہوں وہ کون سا شخص ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ بھئی ایک جگہ ہے وہاں پر تم کو انہوں ملیں گے۔ تو مجمع البحرین جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہ جگہ میں تمہارے کو انہوں ملتے ہیں، وہاں جا کر جو ہے تم ان کو یہ بولنا۔ بہرحال ملاقات ہوتی۔ ان کا نام ہے، حدیثوں میں آتا ہے ان کا نام خضر بتایا گیا ہے، وہ بھی نبی تھے خضر علیہ السلام۔ بعض روایتوں کے مطابق ولی بھی بولتے ہیں، بعض روایتوں کے مطابق ان کو زمینی فرشتہ بھی بولتے ہیں، جیسا آسمانی فرشتے رہتے ہیں ویسے زمین کے فرشتے علیہ السلام سے ملاقات کے لیے انہوں گئے۔ ساتھ میں حضرت یوشع بن نون، انہوں بھی ایک نبی تھے، بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد انہوں بھی نبی بنے، خادم کے طور پر خدمت کرنے والا رہتے نا، بھی استاد ہے استاد کے ساتھ شاگرد ہے، یا کوئی پیر ہے ان کے ساتھ کوئی مرید ہے تو ساتھ میں لے کے چلتا ہے، تو ان کو ساتھ میں لے کے چلے، نشانی بتائے۔ بہرحال چلتے رہے سمندر کے کنارے سے چلتے رہے۔ اتفاقاً ایسا ہوا کہ ایک جگہ آرام کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام رکے، تو یوشع بن نون علیہ السلام وہاں پر وضو کرنے کے لیے بازو میں ہٹے، تو وہاں پر آب حیات پانی تھا۔ آب حیات کا مطلب یہ رہتا ہے کہ وہ پانی کی وجہ سے مردہ آدمی زندہ ہوتا ہے، یا زندہ آدمی پانی پیے تو مرتا نہیں۔ آب حیات پانی پیے تو مرتا نہیں۔ تو وہ جو پانی تھا ان کے ساتھ میں جو توشہ تھا، تو انہوں ساتھ میں جو ہے ایک مچھلی بھون کے لے کے جا رہے تھے کھانے کے واسطے۔ اتفاقاً ایسا ہوا کہ انہوں جو مچھلی بھون کے ٹفن میں رکھے تھے، انہوں حضرت یوشع جو وضو کر رہے تھے اس کے جو چھینٹے تھے وہ مچھلی کے اوپر گرے، تو مچھلی کے اندر جان پیدا ہو گئی۔ وہ مچھلی اپنے ٹفن میں سے نکل کے، توشے دان میں سے نکل کے سمندر میں جو بازو میں تھا چلے گئی۔ اب انہوں بھول گئے، بولے تھے انہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں مچھلی زندہ ہے، جہاں ایسا حادثہ پیش آیا بول دینا۔ انہوں بھول گئے، اٹھنے تک حضرت موسیٰ اٹھے، پھر چلنا شروع کرے، چلتے کئی دور تک پہنچے۔ اس کے بعد بولے میاں بہت دور آ گئے، توشے دان نکالو، تھکاوٹ ہو گئی، توشے دان نکالو۔ تو ارے آپ جو مچھلی کے بارے میں تذکرہ کرو بولے تھے، میرے ذہن سے نکل گیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہم جہاں پر آرام کے لیے رکے تھے، آپ آرام کر رہے تھے، قصہ سنیں کہ میں وضو کے لیے اٹھا تھا تو وہ پانی ان کے اوپر گرا، وہ مچھلی زندہ ہوئی، وہاں سے چلے۔ ارے میاں وہی جگہ تھی، چلو واپس آئے۔ پھر جب واپس آئے پھر وہاں سے پھر سفر لوٹے، جہاں پر وہ مچھلی گئی تھی نا زندہ ہو کے، راستہ بناتے ہوئے اندر چلے گئی تھی سمندر میں، بھنی ہوئی تھی، زندہ ہوئی چلے گئی۔ تو وہ واپس آئے، واپس آنے کے بعد اتفاقاً یہ ہے کہ وہاں پر ایک صاحب سو رہے، حدیثوں میں آتا ہے حضرت خضر علیہ السلام ان کا نام ہے۔ بولنے کے بعد بولے کہ بھائی موسیٰ آپ ہیں؟ ہاں میں ہوں۔ بھائی کیا کام ہے؟ بھائی ملاقات ہے، میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام بولے نہیں، آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کا علم دیا تھا۔ مثال کے طور پر شریعت کا بولے تو نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، ظاہری اعتبار سے انسان جو زندگی گزارتا وہ چیز کرنا، بھائی وہ چیز کرنا، یہ تجارت ایسا کرنا، روزہ ایسا رکھنا، نماز ایسا پڑھنا، سونا ایسا، کھانا ایسا، کمانا ایسا، جینا ایسا،
بہرحال یہ طریقے ہیں، حقوق ایسے، اس کو شریعت کا علم بولتے ہیں، وہ نبی کو دیے، اور نبی اس کے خلاف برداشت نہیں کرتا، نہ ہونے دیتا نہ کرنے دیتا، نبی ہے بھئی وہ تو۔ حضرت خضر علیہ السلام کو جو علم دیا گیا تھا اس کو بولتے تکوینی علم۔ تکوینی علم بولے تو اس کو یہ بولتے ہیں کہ بھئی وہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر وہ علم اترتا، سامنے والا اس کو نہیں سمجھتا، یعنی کرنے کے بعد اس کا نتیجہ جو ہے کرنے والے کو ہی معلوم رہتا۔ یہ اس کو جیسا بولتے ہیں کہ بھئی حدیث مبارکہ میں ہے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر 40 ابدال رکھتے اور ایک قطب رہتا ان کا بڑا، ان کے ذریعے سے دنیا کا اللہ تعالیٰ نظام چلاتا۔ حدیث مبارکہ میں ہے جب وہ آدمی مر جاتا ہے، یعنی ایک ابدال مر گیا یا قطب مر گیا، تو اس کی جگہ جو ہے اللہ میاں دوسرے آدمی کو پیدا کر دیتے۔ پوری دنیا کا نظام اللہ میاں انہی کے تھرو چلاتا ہے، وہ جیسا چاہتے ہیں ویسا چلتا ہے اور جیسا چاہتے ہیں ویسا ہوتا ہے۔ اور روایتوں میں بعض جگہ لکھا ہے کہ ہر جمعرات کو وہ لوگ کعبۃ اللہ میں جمع ہوتے ہیں، جمع ہو کر وہاں پر مشورہ ہوتا ہے ایک ہفتے تک کا، پھر وہ جمعہ کے دن نماز وہاں پڑھتے ہیں، پھر طواف وغیرہ ہوتا ہے، پھر واپس آتے ہیں۔ بعض روایتوں میں یہ ہے، بعض روایتوں میں شام میں جمع ہوتے ہیں۔ بہرحال الگ الگ باتیں ہیں سمجھی اس سلسلے میں، لیکن یہ بات تو پکی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان 40 بندوں کے ذریعے سے دنیا کے نظام کو چلاتا ہے، اس کو بولتے تکوینی نظام۔ انہوں جو کام کرتے بندوں کو سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ اس کے پیچھے جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ آپ کو آگے میں قصہ سنائے تو سمجھ میں آتی بات۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ میں وہاں گیا تھا، کلیر شریف جو درگاہ ہے، معلوم ہے نا، آپ یو پی کے ہیں آپ، کلیر شریف گیا، اتراکھنڈ میں ہے۔ تو جہاں پر بدری ناتھ مندر ہے جو ہوا تھا حادثہ، وہاں گیا تھا میں۔ تو ہوا یہ تھا کہ ہمارے ذہن میں یہ بات تھی کہ بھئی ہم بہت دنوں سے اب تک بچپن سے قوالی نہیں سنے، تو قوالی سننے کی نیت سے ہم آ گئے تھے۔ بچے بھی تھے ساتھ میں، دیوبند میں ساتھ میں پڑھ رہے تھے، بچے بھی ساتھ میں تھے۔ رات میں معلوم ہوا کہ بھئی 10 بجے سے سما شروع ہوگا، قوالی شروع ہوگی، رات میں 3 بجے تک چلی۔ تو ہماری نیت یہ تھی کہ بھئی چلو قوالی ایک مرتبہ سن لیے تو مسئلہ حل ہو جاتا۔ تو بہتر یہ وہاں مسجدیں ہیں۔ صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، جلالی بزرگ ہیں۔ وہ ایک گنگا نہر جو ہے، گنگا جمنا جو نہر ہے، گنگا نہر جو بہتی ہے ان کے بازو میں، وہاں پر اتراکھنڈ کلیر شریف میں ان کا مزار ہے، وہاں پر بازو سے گنگا ایک نہر ہے، وہاں سے بہتی ہے۔ ان کی جلال پن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہاں کے اتنے حصے کو ایسا ایک دم سخت کر دیا، یعنی جس کو ہم بولتے ہیں نا کھانا پکانے کے بعد نیچے زمین جل جاتی نہیں، ویسا زمین ہو گئی وہاں پر اتنے علاقے میں۔ وہاں پر کوئی سبزہ نہیں اگتا، کوئی ہری چیز نہیں اگتی، حالانکہ 700-800 سال ہو گئے۔ اور حضرت کے جلال پن کی وجہ سے وہاں پر جب حضرت گئے تو لوگ ادھر متوجہ ہو گئے تھے، تو کوئی بادشاہ ان کے خلاف ہو گیا تو حضرت اس کے خلاف بددعا دیے تھے، تو پورے گاؤں میں زلزلہ آ گیا، پورا گاؤں برباد ہو گیا۔ آج تک گاؤں آباد نہیں، رات میں جیسا 9 بجے ختم ہو گیا، سب سناٹا چھا جاتا، صرف درگاہ کے علاوہ، اتنے احاطے کے علاوہ کہیں آپ کو لوگ نہیں دکھتے، آبادی نہیں، دکان نہیں، ہوٹل نہیں، کچھ نہیں۔ پھر صبح سے شام تک آپ کو زائرین اتنے نظر آتے ہیں، بالکل بے تحاشا لوگ آتے۔ تو جلالی بزرگ تھے۔ یہ کون؟ یہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں دونوں پیر بھائی ہیں۔ ان کے جو شیخ ہیں بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو شیخ ہیں، اور انہوں جو ہے ان کے جو دونوں پیر بھائی ہیں بابا فرید الدین گنج شکر اور قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں پیر بھائی ہیں۔ ان کے جو شیخ ہیں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ جو صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں نسبتاً حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے پوتے مرید ہوئے، تو بڑے جلالی بزرگ تھے۔ تو بہرحال وہاں ہوا جو بھی تھا، ہم گئے عشاء کی نماز میں، بولا بھائی عشاء کی نماز پڑھ لیں گے، 8:30 بجے ٹھنڈ کالے کا موسم تھا، عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے ہم گئے۔ تو وہاں پر جب میں داخل ہو گئے تو اب نماز پڑھا، نماز عشاء کی نماز پورے آخری صف میں پڑھے۔ نماز پڑھنے کے بعد میں سنتاں پڑھ کے بیٹھا ہوا تھا، ہمارے ساتھ میں جو بچے آئے تھے باہر جا کے دیکھ رہے تھے کلیر شریف کا واقعہ۔ میں خود میرے ساتھ ہوئے سو واقعہ سنا رہا ہوں، 2012 یا 13 میں ہوا ہے، 12-13 کے درمیان ہم جس وقت پڑھ رہے تھے۔ تو ایک صاحب آئے، ایک دم فقیرانہ لباس تھا ان کا، آ کے بولے بھائی کیوں آئے آپ؟ اب جیسا انہوں قریب آئے تو ہمارے ادھر کے حیدرآباد کے جو علاقے ہیں، ادھر دکنی علاقے کے بچوں کو کیا ہے، ہمارے کو ذرا کوئی بھی دکھے تو ذرا دینے کی عادت ہے، تو میں فوراً 10 روپے نکال کے ان کے ہاتھ میں رکھنا، تو انہوں ہاتھ کھینچ لیے،
بولے کیا دینے پیسے؟ بولا پیسے نہیں دینے. آپ کیوں آئے پوچھے انہوں نے. میں بولا حضرت کی زیارت کے لیے آ. بولے جھوٹ بول رہا تو. بولے میرے. ارے بولا یہ کیا بات بول رہا ہے؟ انہیں تو بات اپنی دل کی بول رہا ہے. تو جھوٹ بول رہا, تو حضرت کی زیارت کے لیے آئے نہیں. خاموش بیٹا, نیت صحیح کر نیت. اب ہم تو قوالی سننے کی نیت سے کہتے ہیں نا, نیت صحیح کر نیت. جب بڑے لوگوں کے دربار پر آتے ہیں تو نیت صحیح کر کے آنا. ارے اس کی تو یہ کیا بات بول رہا ہے انہیں. اب اگر دوسرے لوگوں کو سنیں تو عقیدہ کا ایمان خراب ہو جاتا. اب ہمارے بولے تو ہم علم والے ہیں, کنٹرول میں رہتے ہیں. تو میں بولا ارے ایسا کیسا ہو رہا ہے؟ تو میں بولا ٹھیک ہے, نیت صحیح کر لے بس. اس کے بعد سے وہ ایسا کرنا یہ ہوا کہ اللہ کا کرنا میں سما نہیں سنا, قوالی نہیں سنا, سیدھا جا کے مسجد میں آرام کرا. بھائی میرے کو سننا نہیں, تم لگا سنو. میرا 3-4 بجے تک وہ قوالی چلی ہوتے ہیں. اس کے بعد صبح میں اٹھے ہم, پھر واپس آ گئے. بہرحال یہ جو تکوین علم رہتا ہے, دل کی جو بات بتاتے ہیں آگے فیوچر, یہ اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے کام کرتا ہے. اس کو بولتے تکوین علم. اور وہ جس کو کرنا ہے اس کو معلوم رہتا اور اللہ کو معلوم رہتا. سامنے والا سمجھتا کہ یہ نہیں ہوتا. بعض مرتبہ اللہ والے بولتے ہیں بھائی وہ کام کرو, اس کے ایسے بولتے ہیں نا, مشہور ہے مقولہ, اللہ والوں کی الٹی کو الٹی نہ بولو, ان کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے بولے. تو حضرت خضر علیہ السلام کو حضرت موسیٰ بولے تکوین علم, بولے تو شریعت کا جو علم ہے اس سے چھوٹا رہتا. تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے شریعت کے علم کے نبی تھے, انہوں جو تھے تکوین علم کے نبی تھے. ان کے پیچھے اللہ میاں جو بتائیں انہوں کرنا. انہوں بولے نہیں بھائی میں جو کام کرتا ہوں آپ صبر نہیں کر سکتے, اس لیے کہ آپ جلالی نبی ہیں, آپ جلالی نبی ہیں, آپ نہیں کر سکتے. بہرحال انہوں اپنی حیثیت سے بولے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے نہیں میں صبر کر لیتا ہوں, میں آپ کے ساتھ رہ جاتا ہوں. ٹھیک ہے بولو, ٹھیک ہے رہے. اتفاقاً یہ ہوا کہ سمندر تھا, کشتی تھی, کشتی میں بیٹھے. حضرت یوشع علیہ السلام کا تذکرہ اس وجہ سے نہیں کرے, شاید ساتھ میں تھے ہوں گے تو دونوں نبیوں کا تذکرہ کرے چلے. وہ لوگ کیا کرے بھائی, بزرگاں دکھ رہے, دونوں اللہ والے دکھ رہے, میں کرایہ نہیں لیتا. کرایہ نہ کو بھائی آپ رکھ لو, کرایہ ہمارے کو نہیں. ہوتا نا بھی اکثر لوگ نیک لوگوں سے, اللہ والوں سے, امام صاحب سے, مؤذن صاحب کو رعایت کرتے, تھوڑا نیک لوگوں سے کی رعایت کرتے تھوڑا. نہیں بھائی آپ رہن دو, کرایہ مت لیں, آپ رہن دو, آپ لوگ نیک دکھ رہے ہیں. تو انہوں کیا کرے, اترتے وقت جو کشتی تھی, کشتی کا ایک حصہ توڑ دیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے ارے انہوں ہمارے کو فری میں بٹھا کے لا رہے, تم کشتی توڑ دیے. تو حضرت خضر علیہ السلام بولے میں پہلے جو بولا تھا میرے کاموں پہ آپ کو اعتراض ہوتا, آپ میرے ساتھ نہیں رہنا. ارے نہیں میں بھول گیا تھا, آئندہ ایسا نہیں کرتا. پھر تھوڑی دور چلے. چلنے کے بعد ایک دیہات میں پہنچے, ایک خوبصورت بچہ کھیل رہا ہے, اس کو حضرت خضر علیہ السلام پکڑ کے قتل کر دیے, مار دیے. انہوں بولا ارے اچھا خاصا بچہ ہے, اس کو پکڑ کے مار دیا, غلط طریقہ ہے نا بھائی. چونکہ ظاہری اعتبار سے شریعت کے نبی تھے, غلط کام ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے. تھوڑا بھی غلط کام ہے تو ان کا کام روکنا ٹوکنا ہے, ورنہ تو نبی نہیں ہوتے نا, نبی کا کام ہی وہ ٹوک. انہوں بولے نہیں ہو سکتا, ایسا کیسا ہو سکتا. تو انہوں بولے ٹھیک ہے. انہوں بولے دیکھ میں پہلے بولا تھا میرے کام پہ آپ کو اعتراض ہوتا, اس وجہ سے میں آپ کو ساتھ میں لینا. ارے نہیں میں بات بھول گیا تھا, اگر آئندہ مرتبہ پھر میں ایسے ہی پوچھا تو پھر میرے کو آپ ساتھ میں نہ کو رکھو. آگے چلے. پھر آگے چلنے کے بعد یہ ہوا کہ ایک گاؤں میں گئے, بھوک لگ رہی تھی بہت زیادہ, پھر گئے تھے نا, سمندر کا سفر کرے, پھر یہاں گاؤں میں گئے, پھر آگے چلے. تو وہاں پر جا کے مہمان بن کے بولے کہ بھائی ہمارے کو کھانا دیو, سونے کی جگہ دیو, ذرا ہم بہت دیر سے تھکے ہوئے ہیں, تو لہٰذا آپ کھانے کی اگر کچھ تھوڑا سا. گاؤں والے بولے یہاں ٹھہرنا بھی نہیں, ہم کھانا بھی نہیں دیتے, چلو. تو گئے تو کیا ہے, ایک دیوار تھی بڑی, وہ دیوار گر گئے تو تقریباً گاؤں آدھا پاؤ گاؤں خراب ہو جاتا تھا, ویران ہو جاتا تھا, نقصان پہنچ جاتا تھا. انہوں جاتے جاتے کیا کرے, ایسا ہاتھ لگائے. بہرحال جو بھی ہے اللہ تعالیٰ ان کو جو قدرت دیا تھا, دیوار سیدھی ہو گئی. بہت بڑی دیوار تھی, روایتوں میں آتا بہت چوڑی, بہت لمبی, بہت موٹی دیوار تھی. تو اتفاقاً ہوا کیا, وہ دیوار ہاتھ لگائے سیدھی ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے ارے انہوں ہمارے کو کھانا نہیں دی, اور انہوں ہمارے کو ٹھہرنے نہیں دی, انہوں ہمارے کو کچھ بھی نہیں کرے, اور آپ ان کا فائدہ کرتے ہیں. تو حضرت خضر علیہ السلام بولے میں پہلے ہی بولا تھا آپ کو میرے کاموں پہ اعتراض ہوتا, آپ نہیں رہ سکتے میرے ساتھ. اب سنو, پہلا واقعہ یہ ہے کہ جس وقت میں کشتی توڑا, کشتی جو توڑا ہوں, کشتی اس وجہ سے توڑا ہوں کہ آگے چل کے بادشاہ, سامنے کا ایک بادشاہ تھا, وہ جو بھی اچھی کشتی دیکھ رہا تھا وہ اپنے قبضے میں لے رہا تھا.
اس وجہ سے انہوں ہمارا بھلا کرے میں بھی ان کا بھلا کرنا بول کے کشتی توڑا، اور یہ چیز وہ کشتی والوں کو بھی نہیں معلوم، آپ کو بھی نہیں معلوم، میرے کو اللہ کو معلوم ہے، آگے چل کے وہ لوگوں کو معلوم ہوتا۔ اس کو بولتے تکوین علم، سمجھ میں آئے؟ اس کے بعد آگے چلے، اب رہا بچے کو جو میں قتل کرا، یہ جو بچہ ہے ان کے ماں باپ نیک تھے، یہ بچہ آگے چل کے نافرمان ہونے والا تھا، نافرمانی کی وجہ سے ان کے ماں باپ بھی اس کی رویہ اور روش پر چلنے والے تھے، میرے کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا تھا یہ بچے کو قتل کر دینا، میں قتل کر دیا، اس کے بدلے میں آگے چل کے ان کو ایک بچہ ہوگا اور ایک بچہ پیدا ہوگا، جس کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے غالباً وہ بچے کو نبی بنائے گا یا نیک بنے گا۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ میں جو دیوار سیدھی کرا، ہم لوگوں کو گاؤں میں تو جگہ نہیں دیے، یہ جو دیوار تھی وہ یہ 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی، 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی، ان کا باپ نیک تھا، انتقال ہو گیا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ کا انتقال ہو گیا، لہٰذا یہ اگر دیوار گر جاتی، آدھی ڈھل گئی تھی، اگر دیوار گر جاتی لوگاں سمجھ رہے کہ نقصان ہو رہا، لیکن اس کے نیچے خزانہ چھپا ہوا تھا جو ان کے ماں باپ رکھے تھے، آبا و اجداد سے چلتے ہوئے آ رہا، وہ چیز میرے کو معلوم تھی، وہ بچوں کو بھی معلوم ہے، ظاہر نہیں کرے۔ میں دیوار سیدھی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بچے بڑے ہونے تک اگر دیوار سیدھی رہی تو بچے بڑے ہونے کے بعد ان کی طاقت کے بل بوتے پہ انہوں صحیح کر لیتے، لوگ یہ سمجھ رہے کہ فائدہ ہو رہا، حالانکہ فائدہ نہیں ہے، اس کے اندر ان کا نقصان ہے، دیوار گرتی تو ان کا فائدہ تھا۔ تو ہر کام جو ظاہری اعتبار سے دنیا کے اندر نظام کے طور پر چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے کار فرما ہے، بندے کو ظاہری سمجھ میں آتا ہے کہ یہ نقصان کیا ہے فائدہ کیا ہے، لیکن اللہ کو معلوم ہے فائدہ کیا ہے نقصان کیا ہے۔ تو اس سے 2-3 باتیں یہ معلوم ہوئی کہ جو ماں باپ نیک رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کے حال کے اوپر نظر رکھتے ہیں۔ حدیثوں میں ہے جو آدمی نیک کام کرتا ہے اور اچھی کمائی کماتا ہے، بچوں کو حلال کمائی کھلاتا ہے اور صحیح پرورش کرتا ہے اور نیک خود کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اگر وہ دنیا میں نہیں بھی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کا رکھوالا بنتا ہے، کفیل بنتا ہے۔ اگر غلط کام کر رہا ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی حرام کمائی کماتا تو بزرگوں نے لکھا ہے حرام کمائی کی وجہ سے یا زنا کی وجہ سے، سمجھ میں نہیں، یہ 2 چیزوں کی وجہ سے اگر بچوں کو پال رہا ہے تو سب سے پہلے تو اس کی اولاد کو ہم یا تو بے وقوف پیدا کرتے ہیں یا بدمعاش پیدا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اولاد خود ماں باپ کا اور نقصان اور دنیا میں رہنے والوں کا چین برباد کرتی ہے اور اپنا بھی چین برباد کرتی ہے، اپنا بھی نقصان کرتی ہے۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس بچے کھیل رہے تھے، بال آ گیا، بچے ڈر رہے تھے بال لینے کے واسطے، تو ایک بچہ آ رہے، انہوں کیا کرتے، مول صاحب ہیں انہوں جا کے لیے، امام صاحب بولے یہ بچہ زنا سے پیدا ہوا، کیا بولے، یہ بچہ زنا سے پیدا ہوا، تو جا کے تحقیق کرے تو واقعتاً وہ بچہ زنا سے پیدا ہوا، تو اس کے اندر دل میں بڑوں کا ادب اور خوف خدا کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی اہمیت نہیں رہتی، نقصان اس کا بعد میں ہوتا، ظاہری اعتبار سے وہ جری سمجھ میں آتا، لیکن اس کے اندر ماں باپ کا بھی عمل دخل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر نسل کو صحیح رکھنا اور بچانا چاہتا ہے تو سب سے زیادہ عمل دخل ماں باپ کا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے یہ بھی بول رہے ہیں، اور بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ یہ بھی بول رہے ہیں کہ بندہ اگر کوئی کام کر رہا ہے ظاہری اعتبار سے اگر اس کو نقصان ہوتا ہے تو رنجیدہ نہیں ہونا، شاید اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے ہمارا کوئی فائدہ رکھا ہوگا یہ سوچنا۔ تو یہ 2-3 سبق ہم کو یہ واقعے سے ملتے ہیں۔